ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. زید صاحب جواب شکوہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ. دیکھیے اب دو باتیں نوٹ کر لیجیے. اب تک ہم دو باتیں کر چکے ہیں. پہلی بات اقبال نے کہی اپنی نیت درست کرو، طلب کرو اپنے رب سے جو مقام تم حاصل کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب دیکھیں تو صحیح، انسان اپنے ظرف کے مطابق رب سے طلب کرتا ہے. جو اعلیٰ ظرف انسان ہوتا ہے وہ رب کو طلب کرتا ہے. جو کم ظرف ہے وہ دنیا مانگتا ہے. جو کوئی درمیان میں وہ جنت پہ بھی رک جاتا ہے. جنت کی خواہش میں کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، بری نیت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی اونچا مقام ہے کہ رب کا قرب طلب کیا جائے. اقبال ان ساری باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں. جو ہو عمل بے غرض اس کی جزا اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر. اقبال نے ان سارے معاملات کو آگے ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ جب مومن کے مقامات کی بات ہوگی. لیکن ترتیب دیکھ لیجئے. پہلے انہوں نے کہا تم رب سے وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، طلب تو کرو میں دوں گا. اب آئیں شرائط پہ. پہلی شرط ہے شریعت پہ آ جاؤ. صبح کی بیداری، فجر کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، رمضان کے روزے، زکات، جو کرائٹیریا شریعت تو پورا کرو. اور ایک بات یاد رکھیے گا، شریعت کے ساتھ ساتھ دوسرا ایٹریبیوٹ ان مردان خداگاہ و خدا مست کا جو دنیا میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے معاملات کو خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں. یاد رکھیے گا مومن کبھی احمق نہیں ہوتا، مومن کبھی ایڈیٹ نہیں ہوتا. مرد مومن جس نے دنیا میں تبدیلیاں لے، تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، جنہوں نے دنیا کے رخ تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے جینیس تھے. چاہے وہ ملٹری کمانڈرز ہوں، چاہے وہ سائنٹسٹ ہوں، چاہے مسلمان حکمران ہوں، چاہے سائنسدان ہوں، دانشور ہوں، علماء ہوں، وہ جینیس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ اقبال کیا کہتے ہیں؟ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو. ہم مسلمانوں نے جہاں شریعت ترک کر دی وہاں دنیا بھی ترک کر دی. نہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں، نہ ہمیں کوئی فن آتا ہے، نہ ہم کوئی ٹیکنالوجی انوینشنز کر رہے ہیں. پچھلے 100 سال میں اگر انوینشنز دنیا میں جتنی ہوئی ہیں اگر ان کی تعداد گن لے تو مسلمانوں نے 1% چیزیں بھی مسلمانوں نے انوینٹ نہیں کی ہیں. بالکل ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ختم ہو گئے ہیں. پہلی 500 یونیورسٹیز میں جو دنیا کی ہیں کوئی مسلمان یونیورسٹی نہیں آتی اس کے اندر. ہم دنیا کا فن نہیں جانتے. دیکھیے دنیا کے قاعدے اپنی جگہ پہ ہیں. اگر دنیا میں ہم نے سروائیو کرنا ہے، کفار کا معاملہ یہ ہے کہ بے شک اللہ سے تعلق ان کا نہ ہو لیکن دنیا کے قاعدے وہ پورے کرتے ہیں. ان کو دنیا میں رہنے کا فن آتا ہے. انہوں نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم اور اکانومی اور ملٹری سائنسز اور ٹیکنالوجی پہ فوکس کیا، زور لگایا ہے. ہم مسلمانوں کے پچھلے 300 سال سے جب زوال کا دور شروع ہوا تو نہ صرف ہم سیاسی اور اخلاقی طور پر زوال پذیر ہوئے، ہم ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی. یعنی 1560 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس آ گیا تھا اور امت مسلمہ میں 300 سال تک 1840 تک کوئی پرنٹنگ پریس موجود نہیں. ابھی بھی ہم سے وہ کتنا آگے، ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہماری ابھی بھی جو. کس وجہ سے؟ اب یہی معاملہ کہ جب مسلمانوں نے ٹیکنالوجی چھوڑ دی پچھلے 300 سال، مغلوں کی پوری حکومت آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی مسلمانوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ نہیں بنایا. یہ وہ وقت تھا کہ جب یورپ میں رینیساں کے پیریڈ کے بعد ایک انڈسٹریل ریولوشن آ چکا تھا اور مسلمان دنیا میں تاریکی تھی، مسلمان دنیا میں ڈارکنس تھی. وہ سلسلہ ٹو بی آنیسٹ وہ سٹیج کوئی بہت زیادہ تبدیل آج بھی نہیں ہوئی ہے. تو پہلی شرط اللہ سے تعلق قائم کرو، اپنی نیتوں کو درست کرو، فکریں اور سوچوں کو بلند کرو. دوسری بات شریعت پہ آ جاؤ. تیسری بات سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ماڈرن سائنسز میں یو مسٹ بی بریلینٹ. یاد رکھیے گا اللہ جس سے اب کام لے گا اس دنیا میں ہی ہیز ٹو بی بریلینٹ ان ماڈرن سائنسز. اس کو جدید دور کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے. اور پھر اس کے بعد صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں. نہیں، دنیا سے کفر کو ہٹایا کس نے؟ نوح انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. جو کچھ پوری دنیا میں کیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کو پھیلانے والے تمہارے باپ تھے، تمہارے آبا و اجداد تھے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ تم کہاں پہنچے؟ انہوں نے تو جو کرنا تھا کر اس لیا. وقت امت کا حال یہ ہے کہ کچھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں. کچھ کا حال یہ ہے کہ شاید خود ہی ہماری تقدیر بدل جائے گی تو ہماری کوئی تبدیلی ہماری زندگی میں آ جائے گی. ابھی آگے جا کے اقبال بتائیں گے کہ تقدیر کس طرح تبدیل ہوتی ہے اور تقدیر لکھی کس طرح جاتی ہے. اب یہ یہاں پہ ایک لمحے کے لیے امت کو رکنا پڑے گا اس بات سے قطع نظر کہ مستقبل کیا رکھا ہوا ہے. جو حال ہے آپ کا، آپ نے اپنے حال کو استعمال کر کے اپنا مستقبل خود بنانا ہے. اسی لیے اللہ کے بندے کو صاحب حال کہتے ہیں. وہ حال میں رہتا ہے، مستقبل اپنی مرضی سے بناتا ہے، اپنے رب کے تعلق سے بناتا ہے، اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اب یہاں پہ کیونکہ دقتیں کیا ہیں، کیوں مسلمان یہ اچیو نہیں کر سکے؟ اب دیکھیں انہوں نے کرٹیکل انالیسس اس امت کا کیا ہے. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایک، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی اگر ہوتے مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں.
اس وقت امت مسلمہ جتنی بٹی ہوئی ہے، کہیں نیشنلزم میں، کہیں لسانیت میں، کہیں فرقوں میں، کہیں مسلک میں، کہیں سیاسی جماعتوں میں، کہیں مذہبی گروہوں میں، اتنی تفریق 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں کبھی ہم نے نہیں دیکھی. مسلمان ملت کی، مسلمان مذہبی فکر کی، مسلمان سیاسی فکر کی اور مسلمان فوجی طاقت کی جتنی آج کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ ایک اتنا بڑا المیہ ہے کہ خلافت کا مرکز ٹوٹنے کے بعد، لیکن خلافت کا مرکز بھی ٹوٹا تو کسی زوال کی وجہ سے ٹوٹا نا، کہ جب مسلمانوں نے وہ تمام قاعدے پورے نہ کیے، نہ روحانی طاقت باقی رہی، نہ دنیا کے فنون میں ہم اتنے اعلیٰ تھے کہ کفار کو موقع ملا کہ ہمیں توڑ کر حصے بخرے کر دے ہمارے. پھر ہم یونائٹ تو ہوئے لیکن اپنی اپنی جگہ پہ. اب بار بار اقبال ایمفسائز کرا رہے ہیں، یاد رکھنا منفعت ایک ہے اس قوم کی. تمام اس ملت، قوم سے مراد پاکستانی نہیں ہے، قوم سے مراد مسلمان ہے، امت مسلمہ ہے. ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا مذہب بھی، ہمارا دین بھی، ہمارے رسول بھی، ہمارا سب کچھ ایک ہے. اس کو یاد رکھنا. کوئی اگر یہ کہے کہ پاکستان کے مسلمان تو اپنے آپ کو بچا لیں اور افغانستان اور عراق اور فلسطین کے مسلمان تباہ ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اگر وہاں تباہی آئی ہے تو پھر تباہی ہماری بھی آئے گی. اگر ہم ان کا دفاع کرتے ہیں تو پھر یہ ہمارا دفاع ہوگا. اس بات کو، جب پاکستان فرسٹ کا یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پوری مسلم امہ تباہ و برباد ہو جائے اور ہم خود غرضی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. پاکستان فرسٹ کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان امت مسلمہ میں فرسٹ ہو کے قائد ہو، قیادت سنبھالے اور پوری امت مسلمہ کو اس طرح اپنے پروں میں چھپا لے جیسے ماں اپنے بچوں کو سنبھالتی ہے. یہ پاکستان فرسٹ کا تصور ہو. اسلام کے قلعہ ہونے کا یہی تصور ہے. اور اس حوالے سے کہ فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہماری امت کا زوال اس وجہ سے ہو گیا. ہمارے اس وقت جو وقت ہے اس امت کا، دیکھیے ہماری صرف ایک آئیڈیالوجی ہے اسلام، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ایک آئیڈینٹی ہے پاکستان. ہمیں کسی اور تیسری چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور آئیڈینٹی کے لحاظ سے پاکستان ہے. ہمیں کوئی اور جھنڈا، کوئی اور آئیڈینٹی اس کے علاوہ نہیں چاہیے. گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رکھیں گے ویورز. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.